السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج ہم لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جس میں آپ کو پیراگراف نمبر 8، 9 اور 10 کی ٹرانسلیشن کروائی جائے گی۔ بچوں، لیکچر نمبر 1 اور 2 کے اندر آپ کو پیراگراف نمبر 1 سے لے کر 7 تک ٹرانسلیشن کروائی جا چکی ہے، تو اب لیکچر نمبر 3 کے اندر آپ کو پیراگراف نمبر 8، 9، 10 کی ٹرانسلیشن کروائی جائے گی۔ تو چلو دیکھتے ہیں بچے۔ پیراگراف نمبر 8، دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم uncle was so much impressed with his nephew's firm determination that he replied, the Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم uncle، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان was so much impressed، بہت زیادہ متاثر ہوئے with his nephews، اپنے بھتیجے کے firm determination، پختہ عزم صمیم سے یا پختہ ارادے سے، that he replied، کہ انہوں نے جواب دیا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا جان اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، son of my brother go the way none will dare to touch thee، son of my brother، میرے بھائی کے بیٹے، گو دی وے، اپنے راستے پر گامزن رہو یا اپنے راستے پر چلتے رہو، نان ول ڈیئر، کوئی جرأت نہیں کر سکتا، ٹو ٹچ دی، تمہیں چھونے کی، کوئی تمہیں چھونے کی جرأت نہیں کر سکتا، میرے بھائی کے بیٹے اپنے راستے پر گامزن رہو، کوئی تمہیں چھونے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ آئی شیل نیور فارسیک دی، آئی شیل نیور، میں کبھی نہیں، فارسیک دی، تمہیں چھوڑوں گا، میں کبھی نہیں آپ کو اکیلا چھوڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا جان اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، میرے بھائی کے بیٹے اپنے راستے پر گامزن رہو، کوئی تمہیں چھونے کی جرأت نہیں کر سکتا، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بچے ایگزام امپارٹنس کے حوالے سے 60% یہ پیراگراف آپ کا اہم ہے۔ جی بچے، پیراگراف نمبر 9، اینڈ دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیڈ گو دی وے اللہ سبحانہ و تعالی ہیڈ چوزن فار ہم، اینڈ رسول اللہ اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیڈ گو دی وے، اس راستے پر گامزن ہوئے یا اس راستے پر چلتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہیڈ چوزن فار ہم، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے منتخب کیا تھا، یا جس کا اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے انتخاب کیا تھا، اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے پر گامزن رہے جس کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے کیا تھا۔ imbued with divine guidance and firm resolve، the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity، imbued، سرشار، with divine guidance، پیغام ربانی سے، and firm resolve، اور پختہ عزم صمیم سے، دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے encountered، مقابلہ کیا، سامنا کیا، all the challenges، تمام مشکلات کا، with grace، شان و شوکت، and dignity، وقار کے ساتھ، پیغام ربانی اور پختہ عزم صمیم سے سرشار رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا شان و شوکت اور وقار کے ساتھ کیا۔ In no time he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains۔ In no time، تھوڑے ہی وقت میں یا تھوڑے ہی عرصے میں، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایلیویٹڈ مین، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو سرفراز کیا، ٹو دی ہائیسٹ پاسبل لیول، بلند ترین ممکنہ سطح سے، ان بوتھ، دونوں، اسپریچول، روحانی، اینڈ ورلڈلی، اور دنیاوی ڈومینز، میدانوں میں۔ تھوڑے ہی وقت میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں بلند ترین ممکنہ سطح سے سرفراز کیا۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
was also a driving force behind the Arab conquests which have created an everlasting impression on human history. He Khatam an-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam was also a driving force. آپ خاتم النبیین ایک محرک قوت تھے بیہائنڈ پیچھے دی عرب کنکیسٹس عربوں کی فتوحات کے پیچھے which have created جس نے پیدا کیا an everlasting impression an everlasting کبھی نہ ختم ہونے والا impression تاثر on human history انسانی تاریخ میں. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کی فتوحات کے پیچھے محرک قوت تھے جس نے انسانی تاریخ میں کبھی نہ ختم ہونے والے تاثر کو پیدا کیا. No wonder he Khatam an-Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wasallam is universally acknowledged as the most influential figure in history. No wonder یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں. he Khatam an-Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wasallam is universally افاقی طور پر acknowledged تسلیم کیے جاتے ہیں as the most influential figure بہت زیادہ باثر شخصیت as the most influential figure بہت زیادہ باثر شخصیت in history تاریخ میں. یہ کوئی حیرانی والی بات نہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی تاریخ میں افاقی طور پر سب سے زیادہ باثر شخصیت تسلیم کیے جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم افاقی طور پر انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ باثر شخصیت تسلیم کیے جاتی ہیں. In the words of Michael H. Hart, a great historian, the 100 are ranking of the most influential persons in history. In the words of Michael H. Hart, Michael H. Hart کے الفاظ میں a great historian ایک عظیم تاریخ دان مائیکل ایچ ہارٹ کے الفاظ میں the 100 are ranking of the most influential person in history are ranking درجہ بندی of the most influential personality سب سے زیادہ باثر شخصیات ان ہسٹری تاریخ میں. مائیکل ایچ ہارٹ کے الفاظ میں 100 شخصیات تاریخ کے سب سے زیادہ مؤثر افراد کی درجہ بندی. بچے یہ مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے دنیا کی یا تاریخ کی سب سے باثر 100 شخصیات کا نیم لکھا تھا، جس میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک تھا اس نے سب سے پہلے لکھا تھا کہ جو حضور کی ذات ہیں وہ تاریخ کے اندر سب سے زیادہ مؤثر اور باثر شخصیت ہیں. محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle. محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however تاہم was responsible ذمہ دار تھے for both the theology of Islam اسلام کی دونوں theology of Islam اسلام کی تعلیمات and its main ethical and moral principle اور اس کے اہم اخلاقی اور شائستہ اصولوں کے. تاہم محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تعلیمات اور اس کے دونوں اہم اخلاقی اور شائستہ اصولوں کے ذمہ دار ہیں. ایک مرتبہ دوبارہ بچے اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں. تاہم محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تعلیمات اور اس کے دونوں اہم اخلاقی اور شائستہ اصولوں کے ذمہ دار. In addition, he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم played the key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In addition, مزید برآں he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم played the key role played ادا کیا the key role کلیدی کردار. مزید برآں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیدی کردار ادا کیا ان پروزلٹائزنگ تبلیغ میں دی نیو فیتھ نئے عقیدے کی تبلیغ میں اینڈ ان اسٹیبلشنگ اور قائم کرنے میں دی ریلیجیس پریکٹسز مذہبی اعمال کو. مزید برآں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا.
In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he Khatam an-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam may well rank as the most influential political leader of all times. In fact, dar haqiqat, as the driving force behind the Arab conquests, driving force محرک قوت ہونے کے باعث behind پیچھے دی عرب conquest عربوں کی فتوحات کے پیچھے. In fact, as the driving force behind the Arab conquest, در حقیقت عربوں کی فتوحات کے پیچھے ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ویل رینک، آپ کو عظیم و شان مرتبہ دیا جا سکتا ہے ایز دی موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیکل لیڈر، سب سے زیادہ باثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں آف آل ٹائمز، ہر زمانے کے. عربوں کی فتوحات کے پیچھے ایک محرک قوت ہونے کے باعث آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر زمانے کے باثر سیاسی شخصیات کی صف میں عظیم الشان مرتبہ دیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں بچے. عربوں کی فتوحات کے پیچھے محرک قوت ہونے کے باعث آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر زمانے کے باثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں عظیم الشان مرتبہ دیا جا سکتا ہے. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. The Arab conquest of the 7th century. عرب conquest عربوں کی فتوحات of the 7th century 7ویں صدی کی have continued جاری رہیں to play an important role اہم کردار ادا کرنے میں in human history انسانی تاریخ میں down to the present day تب سے لے کر آج تک. عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہیں. دوبارہ سن لیں. عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہیں. بچے یہ آپ کا امپارٹنس کے حوالے سے 50% اہم ہے، ایگزام میں آ سکتا ہے، 50% اس کے چانسز ہیں. جی بچے پیراگراف نمبر 10. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasulullah's Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam, deep faith in Allah subhanahu wa ta'ala, to his Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam, love for humanity, and to the nobility of his Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam character. Such ایسی a thorough مکمل ٹرانسفارمیشن تبدیلی آف مین آدمی کی اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی اوز ٹو دی مرہون منت ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیپ فیتھ پختہ ایمان ان اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی پر، ٹو ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو فار ہیومینٹی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے ساتھ محبت، اینڈ ٹو دی نوبیلٹی آف ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کریکٹر، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی شرافت کی. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، آپ خاتم النبیین کے انسانیت کے ساتھ محبت اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان کردار کی مرہون منت ہے. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ ایمان، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے ساتھ محبت اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان کردار کی مرہون منت ہے. Indeed, his Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam life is a perfect model to follow. Indeed, در حقیقت his Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam life، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی is a perfect model، ایک مکمل نمونہ ہے، to follow، پیروی کرنے کے لیے. در حقیقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پیروی کرنے کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ reported, I said to حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, O mother of the believers, tell me about the character of the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی reported، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں،
I said to حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا او مدر آف دی بلیورز، اے مومنین کی ماں، ٹیل می، مجھے بتائیں اباؤٹ دی کریکٹر، کردار کے متعلق آف دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے متعلق۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے مومنین کی ماں، مجھے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے متعلق بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, have you not read the Quran? have you، کیا آپ نے not read نہیں پڑھا دی قرآن کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ I said، میں نے کہا of course، یقیناً۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم morals and character are an embodiment of the Holy Quran۔ his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم morals، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق and character اور کردار are an embodiment، زندہ مثال ہیں of the Holy Quran، قرآن پاک کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں۔ The final words about the savior of mankind in the Holy Quran is، the final word، آخری الفاظ about متعلق the savior of mankind، انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں in the Holy Quran، قرآن مجید میں is ہیں۔ انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن پاک میں آخری الفاظ یہ ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ او نبی، اے نبی، surely we have sent you as a witness and bearer of good news and warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving touch۔ او نبی، اے نبی، surely یقیناً we have sent you، ہم نے آپ کو بھیجا ہے as a witness، گواہ بنا کر and bearer، اور سنانے والا of good news، اچھی خبریں اور اچھی خبریں سنانے والا بنا کر and warner، اور ڈرانے دھمکانے والا بنا کر۔ اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر اور ڈرانے دھمکانے والا۔ اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے دھمکانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اینڈ ایز دی ون انوائٹنگ ٹو اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بائی ہز پرمیشن، اس کی اجازت سے۔ اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹچ، اور روشن چراغ بنا کر، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر۔ جی بچے، آپ کے پیراگراف نمبر 8، 9، 10 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو اس کے نوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ ذرا دیکھ لیں۔ جی بچے، پیراگراف نمبر 8، بچے یہ بات سن لیں کہ اگر آپ ان نوٹس کے اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے پاس لکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس آپ کی کلیکشن ہو جائے گی اور آپ پھر جب بھی چاہیں گے اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ تو بچے، آپ کا جو ٹرانسلیشن میں نے لکھا ہے یہ انتہائی سادہ اور سلیس انداز میں لکھے، اچھی ورڈنگ کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کی بکس اور ہیلپنگ بکس ہوتی ہیں ان کے اندر کافی ٹف ورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا مشکل الفاظ کو ختم کر کے اچھی اور سادہ الفاظ کا استعمال کیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی میسر ہو۔ تو چلو دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ عزم صمیم یا ارادے، ان دو الفاظ میں سے آپ کوئی ایک لے سکتے ہیں۔ اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، میرے بھائی کے بیٹے، اپنے راستے پر چلتے رہو، کوئی تمہیں چھو نہیں سکتا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جی بچے، پیراگراف نمبر 9۔ اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے پر گامزن رہے جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین کے لیے کیا تھا۔ ہدایت ربانی اور پختہ ارادے سے سرشار رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا شان و شوکت اور وقار سے کیا۔ تھوڑے ہی وقت میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں
انسان کو بلند ترین ممکنہ سطح سے سرفراز کر دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی فتوحات کے پیچھے ایک محرک قوت تھے جس نے انسانی تاریخ میں کبھی نہ ختم ہونے والے تاثر کو پیدا کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی طور پر انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت تسلیم کیے جاتے ہیں۔ عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں 162 شخصیات تاریخ کے سب سے زیادہ مؤثر افراد کی درجہ بندی۔ تاہم اسلام کی تعلیمات اور اس کے دونوں اہم اخلاقی اور شائستہ اصولوں کا سرچشمہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ در حقیقت عربوں کی فتوحات کے پیچھے محرک قوت ہونے کی حیثیت سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر زمانے کے بااثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں عظیم الشان رتبہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ بچے آپ کے پیراگراف نمبر 9 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ پیراگراف نمبر 10، انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت کے ساتھ محبت اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان کردار کی شرافت کے مرہون منت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ اے مومنین کی ماں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے متعلق بتائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا یقیناً۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور اخلاق قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں۔ یہ بچے آپ کے پیراگراف نمبر 10 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ جی بچے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیکچر نمبر 4 کے اندر اس چیپٹر نمبر 1 کے ورڈز میننگ کروائے جائیں گے۔ لیکچر نمبر 5 میں آپ کے بچے سینونیمز اور لیکچر نمبر 6 کے اندر آپ کے کویسچن آنسر جو بک اینڈ پر پڑھے ہیں وہ کروائے جائیں گے، جو کہ انتہائی اچھے لکھے گئے ہیں۔ اور لیکچر نمبر جو 7 ہوگا آپ کا بچے چیپٹر نمبر 1 کا، اس میں ہم ایکسرسائز جو بک کے اینڈ پر لکھی ہوئی ہے اس کو سالو کریں گے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ لنک رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی اچھی سے اچھی پریپریشن کروائی جائے گی اگر آپ ہمارے ساتھ لنک رہیں گے اور چلتے رہیں گے تو جی بچے، ملتے ہیں انشاءاللہ لیکچر نمبر 4 کے اندر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بیسٹ آف لک۔ خدا حافظ۔